سسٹر کا سوال ہے، شاید وہ سنی ہے اور لڑکا جو ہے وہ شیعہ ہے، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اس میں میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ جسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں اس سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک فیکٹر ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو ہم پلہ لوگوں میں. یہ نبی علیہ السلام کی سجیشن ہے. ہم پلہ سے مراد ہے ایک جیسے لوگ، اس میں سٹیٹس بھی ایک جیسا ہو، کوشش کریں تعلیم، خاندان، اور اس میں سوچنے کے زاویے بھی ایک جیسے ہوں. ظاہر ہے 100% تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن قریب قریب تو ہوں. یہ پریفریبل چیز ہے. یعنی ارائی جو ہیں وہ ارائیوں میں ہی شادی کریں تاکہ جب بھنڈیاں پکیں تو پیاز زیادہ ڈالنے میں دونوں کو مزہ آئے. اسی طریقے سے جٹ جو ہیں وہ جٹوں کے اندر کریں. یہ کف ہے، ہم پلہ. اس طرح ایک ان پڑھ آدمی ہے، وہ بہت پڑھی لکھی خاتون لے کے آ جاتا ہے، یا ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ ان پڑھ خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے، تو ان کا تو کمیونیکیشن گیپ ہی رہے گا. وہ کیسے ختم کریں گے آپ؟ کس طرح وہ اپنی بات پہنچائے گا؟ ہم تو اپنی نارمل لینگویج کے اندر اتنے انگلش کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ایکویلنٹ اردو میں کوئی متبادل الفاظ ہی پتہ نہیں ہوتے. تو اس لیے اپنے کف میں شادی کرنے کا کہا گیا ہے ہم پلہ لوگوں میں، خاندان کے اعتبار سے بھی، سٹیٹس کے اعتبار سے. اس میں آپ یہ کہنا کہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے، یہ ایک اینگل ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں سارے برابر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے بھی اسلام جو ہے وہ انصاف پسند ہے نا. یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ ایک ایسی عورت جو آپ ایسے گھر سے بیاہ کر لائے ہیں کہ جہاں پہ ایئر کنڈیشن تھا، اور اب لا کے آپ اسے جھونپڑے میں پھینکیں گے تو کیسے حالات و واقعات چلیں گے؟ اس کو تو چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آپ کی مرضی سے ایک شادی ہوئی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکی. زید ابن حارثہ کی اور سیدہ زینب کی. نبی علیہ السلام کی کزن تھی نا سیدہ زینب. زید ابن حارثہ جو ہیں وہ غلام زادے تھے، ایک غلام تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا تھا. اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب تم اس کو سمجھاتے تھے کہ درگزر سے کام لو اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھو، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ وہ سیدہ زینب چونکہ ہاشمی تھی، قریش کے اندر یہ خاندانی سلسلہ تو ہے تھا، وہ نہیں ایکسیپٹنس دیتی تھی، وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے پاتی تھی زید ابن حارثہ کو، اور پھر طلاق ہو گئی. خیر بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کی دل جوئی کے لیے، ظاہر ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کی خاطر ایک قربانی بھی کی تھی، ان کو کمپنسیٹ کیا اور وہ ام المومنین بنی. تو اس لیے کف میں شادی کرنا ہم پلہ لوگوں میں ضروری ہوتا ہے. اسی کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں سنی شیعہ کنفلکٹ کی طرف بھی. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت کی برکت سے کافی حد تک چیزیں یعنی ماڈریٹ ہو گئی ہیں. اب لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں. شیعہ کے اندر بھی جو ایک غالی ایک تھا نا سلسلہ، پڑھے لکھے لوگوں میں کافی حد تک دور ہو گیا ہے. اور دوسری طرف سنیوں نے بھی ایٹ لیسٹ شیعہ کو ایکسیپٹنس دینی شروع کی. دو فرقے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکسیپٹنس اس معاشرے میں ملی ہماری اس دعوت کی برکت سے، ایک اہل حدیث اور دوسرے اہل تشیع. ورنہ میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جو ان کی اوقات تھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر. یعنی رفع الیدین کرنے والے سے کتنے لوگ نفرت کرتے تھے، پھر شیعہ کے خلاف کتنی نفرت پائی جاتی تھی. ہم نے ان معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ یار آپ کسی کا مقدمہ سمجھیں. ظاہر ہے کہ جب وقت گزرتا ہے اور آپ کسی ایک خاص طبقے کو دباتے ہیں تو اس کی طرف سے پھر ریاکشن آتا ہے، اور جب آپ ان کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، ان کو صحیح بات بتائیں گے، تو ان کے اندر جو خرابی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اللہ کا شکر ہے توحید کے حوالے سے یا بدعات کے حوالے سے کافی حد تک چیزیں کم از کم پڑھے لکھے طبقے میں ایڈریس ہونا شروع ہوئی. لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کف کا فرق بھی ختم کر دیتی ہے. ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ایک جھونپڑے سے گیا ہے،
یا ایک F11 میں کسی کوٹھی میں رہنے والا شخص کیا ہے. جب یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں نا تو تعلیم کی برکت سے آلموسٹ ایک طرح کی سوچنے کا انداز، عادتیں، حالات و واقعات ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس فرق کو ختم کر دیتی ہے، اور تعلیم بذات خود ایک سمجھ لیں ایک نیا بانڈ بنا دیتی ہے کفر کا. لہذا میں یہ پرنسپلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر کسی کے فرقے کا فرق ہے، غربت اور عمارت کا فرق ہے، اگر تعلیم کے اعتبار سے ایکویلنٹ ہے نا معاملہ، تو وہ بھی آلموسٹ کفر بن جاتا ہے اور معاملات آگے چلنے آسان ہو جاتے ہیں. باقی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ورنہ تو باہر کے ملکوں کے اندر تو شکر کریں اگر کسی سنی کا بچہ کسی شیعہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے، یا کوئی شیعہ بچی جو ہے وہ سنی بچے سے شادی کر رہی ہے، شکر ادا کریں کسی عیسائی یا سکھ کے ساتھ نہیں بھاگ گئی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں. مسلمان ہیں، ہاں جہاں تک ایسے فرقوں کا تعلق ہے جنہوں نے بہت بڑے لیول پہ اختلاف کیا ہے کہ ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، جس طرح قادیانی ہیں، وہ تو ایک معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. باقی جو مسلمانوں کے سیکٹس ہیں، جتنے سنی ہوں، شیعہ ہوں، یا ان کے آگے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ہوں، اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، یہ تو سارے مسلمان ہیں. ایون اسماعیلیہ ہوں، مسلمان ہیں. باقی ساتھ رہنے سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. باقی یہ کام کوئی نہ کرے، کوئی تبلیغ کی نیت سے شادی نہ کرے کہ ایک سنی کے جی میں شیعہ لڑکی لے کے آؤں گا اور اسے سنی کر لوں گا، یا شیعہ لڑکی کے کہ جی میں سنی کے ساتھ شادی کر کے اسے میں شیعہ کر لوں گی. یہ کام آج کل زمانے پائی نہیں ہوتے. یہ اب دور بدل چکا ہے. اب آپ علمی دلائل کے ساتھ کسی کو قائل کر سکتے ہیں. دھوکہ دہی والا معاملہ جو ہے نا وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو ٹھیک ہے جی، آپ معاملات کو لے کے چلیں، ہمیں تو کوئی نہیں ہے.